پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں۔ یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ اس کو بنایا ہے کائنات ہربل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ پچھلے دنوں بیرون ملک سے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ سر میرے ساتھ بہت دھوکہ ہو گیا۔ تو میں نے تفصیل پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بیگو لائف میں نے ایک خاتون کو بار بار دیکھتا تھا، سنتا تھا، مجھے وہ اچھی لگی۔ اس کا بقول کہ مجھے چلبلی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اور میں نے اس میں بہت خرچ کیا۔ تو میں نے پوچھا تقریباً کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اچھا، یہ جو بیگو لائف ہے اس کے بارے میں سنتا رہا لیکن مجھے کبھی تجربہ نہیں ہوا۔ ویسے ایک آدھ دفعہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بھی اس میں وہ جائیں۔ تو جب میں نے اس کی تفصیل سنی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں لوگ پیمنٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مطالبے کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے مطالبہ کرا ان کے کپڑے کم ہوتے جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ لاکھوں روپیہ وہ کماتی ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کو چلبلی لڑکی چاہیے، کم لباس لڑکی چاہیے، اور وہاں غربت کی ماری ہوئی لڑکیاں، چاہے وہ سیالکوٹ سے ہوں، چاہے وہ بہاول نگر سے ہوں، چاہے وہ چیچا وطنی سے ہوں، یہ ان کے گھر جہاں وہ بیٹھی ہوتی ہیں، جس نے بھی تفصیل بتائی کہ دیواروں پہ پراپر سیمنٹ بھی نہیں لگا ہوتا۔ اگر کسی سیڑھی پہ بیٹھی ہیں تو سیڑھی پہ پلستر بھی نہیں ہوا ہوتا، اتنی غربت ہوتی ہے۔ تو ذہنی غربت، مالی غربت، دینی غربت، اور اندر سے نہ اخلاق، نہ مزاج، نہ کردار۔ تو اس احمق نے، اب احمق کو بندہ خود نہیں ہوتا، اب دوسرے کو موقع دیتے کہ مجھے بناؤ، اور اب خود اس کو اپنی چاہت کا پھر یقین دلاتے ہو۔ اس لائیو کے علاوہ بھی انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اور جب پاکستان آئے تو ایک دن کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوا اور وہ وہاں پہنچ گئے ان سے ملنے کے لیے۔ تو اب وہ گھر اس قابل نہیں تھا کہ وہاں بیٹھک تک نہیں تھی کوئی، ڈرائنگ روم تو بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ ان کو پارک میں لے گئیں، اس کی بہنیں بھی، اس کی ایک آدھ دوست بھی، پہلے اس سے کھانا کھایا، پھر اس سے پیسے نکلوائے، پھر اسے شاپنگ کی، اور پھر کہا کہ رات کو تم ہوٹل پہ ٹھہرو تو کل کچھ کرتے ہیں۔ اور اگلے دن ان لوگوں نے اس کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ لڑکیوں نہیں، دیر واز نو مولوی صاحب، دیر واز نو فیملی ممبرز، کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا۔ اور اب آپ سوچئے کہ اب آپ اس کو بلیم کیسے دیں گے کہ آپ اتنی بڑی آپ کی عمر ہو گئی، اتنے دنیا دیکھی، اور اس 2 دنوں میں 4 لاکھ روپیہ وہ ان پہ خرچ انہوں نے کرایا۔ اچھا، وہ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر ان کی گفتگویں اور محبت اور عشق، وہ کہتے تھے جی یہ ہر جگہ، میں جب بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو انگیج ملتی تھی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کو کہہ کے 40,000 روپیہ خرچ کیا اور اس کے 2-3 مہینوں کے ٹیلی فون اور رابطے وہ سارے ڈیٹیلز نکلوائیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک بندے سے ان کی کوئی 300 کالیں ہیں، دوسرے کے ساتھ کوئی 200 کالیں ہیں، 8-8 10 گھنٹے کا آن لائن ان کے ساتھ۔ اور اب پھر وہ میرے پاس آیا کہ جی میں کیا کروں۔ تو دل تو میرا چاہا کہ ویسے کو اللہ کے بندے پہلے پوچھا سی جو ہوں پوچھنا آیا، یعنی جب پہلی دفعہ گئے تھے اس کے پاس بے وقوف بننے تب پوچھنا چاہیے تھا۔ اب جب بے وقوف بن گئے ہو، آپ یہ کہانی اپنے گھر میں سناؤ گے، کوئی آپ پہ بلیو کرے گا؟ پر اگلی بات اس نے جو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بتائی وہ یہ کہ میں پاکستان میں شادی کے لیے آیا ہوں، میرے ماں باپ نے ایک بہت اچھی لڑکی ہے فیملی، ان کی اپنی فیملی میں، اس کو پسند کیا ہے، اس سے میری شادی وہ کر رہے ہیں، اور یہ اس سے چند روز پہلے وہاں اپنی سو کالڈ محبوبہ کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بندے کا ذوق اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، شوق بھی اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو آپ اوپنلی اناؤنس نہیں کر سکتے، لوگوں کو تفصیل بتا نہیں سکتے کہ یہ خاتون
جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا اس کو بیوی بنا رہے ہیں، یہ کرتی کیا ہے؟ مطلب لوگ کسی کال گرل کو، کسی طوائف کو نکاح کر کے تو کیا لوگوں کو بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کس کو بیاہ کے لائیں؟ جس کو پتہ چلتا ہے وہی تھو کرتا ہے۔ خواتین ملنے نہیں آتی چونکہ وہ جانتی ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ ناجائز اور ناروا تعلق میں کسی کو رکھیل رکھ سکتے ہیں، کیب رکھ سکتے ہیں، ایک ایک پل آپ کا گناہ میں گزرے گا۔ ایک دفعہ ملے، 10 دفعہ ملے، 4 دفعہ ملے، یہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ اس کی سزا آپ کو ملنی ہے۔ وہ سزا آپ کو جسمانی بدنی بیماری سے جو وہاں سے آئے گی تو لگ جائے، مطلب گندگی میں آپ ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ گندے نہیں ہوں گے، جسم بھی گندا ہوگا، روح بھی گندی ہوگی۔ اس طرح کے کیسز میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اصولی طور پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا، یعنی وہاں کوئی پروسیجر تھا ہی نہیں۔ دیکھیں جو بڑی آپ ہوتے ہیں نا عمر میں، ایک خاتون بیوہ ہو گئی، کوئی ڈیورس ہے، ان کے بچے ہیں، وہ اپنے وکیل ہیں، وہ اپنا نکاح کرا سکتی ہیں۔ اس نکاح میں بہت سے لوگ نہ بھی ہوں تو بھی وہ نکاح شرعی طور پہ مانا جائے گا، اور اس میں کلام پاک ہو، نکاح کی شرائط میں کیا ہے، وہ جو وعدے وعید ہیں وہ ہوں، حق مہر لازمی ہے، اور پھر آپ اس کو وہاں حق مہر بھی نہیں ہے تو وہاں کوئی اس کا اندراج بھی نہیں ہے، تو سوچیے گا کہ باقی صرف سموک سکرین ہے۔ تو اس طرح کے سارے کیسز میں لڑکا ہو یا لڑکی، اگر جب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بے وقوف بنایا، اس نے نہیں بنایا، آپ بنائے تھے، یو آر اے ریڈی میڈ پروڈکٹ، اس نے صرف اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو اب 10 لاکھ کا نقصان کر کے اب انہیں یہ، اور مزے کی بات ہے انہیں افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ میں، مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ لٹی، بے وقوف بنا، پیسے لٹے۔ اب جو اصل مسئلہ تھا کہ اگر وہ خاتون وہ بلیک میل کر رہی ہے کہ میں تمہاری ہونے والی بیوی کو، جو تم مجھ سے باتیں کرتے تھے، میرے پاس تو ریکارڈ ہے، میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، اب اللہ نہ کرے اس نے کیا ہو، تو اب جب وہ عزت دار، قانونی، شرعی اور معاشرتی طور پہ جائز رشتے والی خاتون کو یہ فون کر کے بتائے گی کہ تیرے والا تو یہ کرتا رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا وہ لڑکی نئی والی جو بیوی ہوگی یا اس کی ماں ہوگی یا اس کا باپ ہوگا، جس کو بھی پتہ چلے گا، وہ ایسے بندے پہ ایک رات کے لیے بھی اعتبار کرنے کو تیار ہوگا۔ عام طور پہ ایسے لوگ اپنی غلطی بھی نہیں مانتے ہوتے نا، تو بندہ غلطی مان جائے کہ جی میں بے وقوف بن گیا۔ اچھا، اگر آپ کا راز آؤٹ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے اور وہاں سے آپ کی بے عزتی ہونا شروع ہو، تو اس کا پھر آپ جواز نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے خود اپنی غلطی بتا دی ہو، مرد کی بات ہم کر رہے ہیں، عورت کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو پھر شاید آپ پہ تھوڑا اعتبار ہو جائے۔ ادروائز اس طرح کی چیز کی کوئی رتی برابر تھوڑی سی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، چونکہ آپ اندر سے اگر تھے تماشبین ٹائپ، تو آپ نے تماشبینی والا کام کیا۔ وہ آپ کی کیا لگتی تھی جس پہ پیسے لٹاتے رہے، جس کو اس بگ اور لائف میں دیکھتے رہے؟ یہ اس طرح کی جتنی ہیں اتنی گھٹیا، نامناسب، اس نے بہت ساری عورتوں کے غربت تو مٹا دی ہے۔ وہ اب اس خانے سے نکل کے، لیکن اپنا جسم دکھا کے، اپنی روح کو بیچ کے، اچھا ان خاندانوں میں لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ان کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، انہیں وہ تکلیف زیادہ تھی جو غربت والی تھی۔ جب آپ کی زندگی میں اللہ اور رسول مس ہوتے ہیں، ایمان مس ہوتا ہے، پھر صرف پیسہ خدا بن کے آپ حکمرانی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پھر وہ جو ہے نا روح، اس پہ بوجھ بھی نہیں آتا۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ جو بندہ جمعہ چھوڑ دے، پھر چھوڑ دے، پھر چھوڑ دے، تو اس کے دل پہ کالا داغ لگ جاتا ہے، اور اللہ کو اس کی پھر پرواہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو، آئے کہ نہ آئے، وہ اس پہ لکھا جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمان کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے
کسی کے ساتھ، آپ کے کسی پیارے کے ساتھ ایسا ہو. اور یہ بے وقوفی کرنے سے پہلے یہ جو ہے ویگو لائف کے مزے لینے سے پہلے بد نظری بھی ہے. یہ وہ جو گناہ آپ نے لیا، کیا میں اس پہ کہوں، اور اپنے آپ کو اس سے بچانا ہی چاہیے. اچھا جی، ناز ہبز کا اب چونکہ یہ دن سردیاں آ رہی ہیں تو یہ بہت شاندار پروڈکٹ ہے، آرگینک بیوٹی سیرم. یہ ٹیلرڈ ہوتا ہے، آپ اپنی عمر، اپنی چہرے کی ٹائپ، ساخت کے بارے میں، آپ کے یہاں جھریاں ہیں، یہاں پہ ہیں، یہاں پہ نشان ہیں، یہاں پہ نشان ہے، تو اٹس ویری جو کہتے ہیں شاندار گفٹ. اٹس ویری افیکٹو اور اٹ ورکس، اور جیسے کہتے ہیں اٹ کریٹس میریکل. یہ اس طرح کا شاندار ہے. اور اس میں کوئی بیس کے آئلز ہوتے ہیں. اچھا، جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ بیس کے آئل کم ڈالتے ہیں، دوسرے زیادہ ڈالتے ہیں، جس سے جلد جل جاتی ہے اور جلد پہ خارش ہونے لگتی ہے. تو یہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اسے خود اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں، پر ٹیلرڈ ہوتا ہے. اسے کسٹمر اسپیسیفک کہتے ہیں منگوانے کا. اگر آپ کی جلد خشک ہے اور اس پہ نشان ہیں، چھائیاں ہیں، یا یہاں پہ نشان ہے، تو 0341657826 کال کیجئے ناز ہبز کو اور ان سے منگوائیے، استعمال کیجئے اور اپنے چہرے کو خوبصورت بھی بنائیے، خوشنما بھی بنائیے، دیدہ زیب بھی بنائیے. یہ ساری خوبصورتی کے ساتھ رہے تو آپ شاندار لگو گے. چہرہ بہت اچھا ہو اور دل خالی اور روح خالی اور بندہ اس طرح کی بے وقوفیاں کرے تو پھر مزہ نہیں آتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.